السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول بلیک ورڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ اس کی صرف ایک ہی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ علی عمران کو استعمال کیا جائے، اور میں نے دیکھ لیا ہے کہ عمران تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، پروفیسر نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ کچھ سوچو پروفیسر، تم شیطان کے نائب ہو، سوچو اور مجھے بتاؤ کہ میں کس طرح عمران اور باکوری دونوں سے انتقام لے سکتی ہوں، ورنہ دوسری صورت میں حتمی فیصلہ میں نے کر لیا ہے کہ مجھے پھر اماوس کی رات کو اپنے آپ کو جلا لینا چاہیے۔ جوتی نے کہا۔ او نہیں بہتاری، ایسی بات مت سوچو، بلیک ورڈ میں تمہاری بے پناہ اہمیت ہے، میں تمہیں کسی صورت بھی گنوانا نہیں چاہتا۔ بہرحال مجھے سوچنے دو کہ اس عمران کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، پروفیسر البرٹ نے کہا۔ سوچو پروفیسر، ضرور سوچو، جوتی نے کہا، اور پروفیسر نے آنکھیں بند کر لی۔ کمرے میں مکمل سکوت چھا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پروفیسر نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں یکلخت چمک سی ابھر آئی تھی۔ میں نے ترکیب سوچ لی ہے، سنو۔ عمران ایک عورت جولیا کو پسند کرتا ہے، وہ اس کی ساتھی ہے۔ تم اپنی قوتوں سے کام لے کر اس جولیا کو پاکیشا سے اغوا کر کے سجاری کے تہخانوں میں قید کر دو، اور اس عمران کو کہہ دو کہ اسے جولیا اسی صورت میں مل سکتی ہے کہ جب وہ باکوری سے رامیز حاصل کر کے تمہارے حوالے کر دے، ورنہ جولیا کو عبرتناک انداز میں ہلاک کر دیا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ جولیا کو بچانے کے لیے وہ تمہاری بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا، پروفیسر البرٹ نے کہا تو جوتی بے اختیار اچھل پڑی۔ تم نے اچھی تجویز سوچی ہے پروفیسر، میں یہ کام انتہائی آسانی سے کر سکتی ہوں، انتہائی آسانی سے، اور اب میں دیکھوں گی کہ عمران میرے سامنے کیسے نہیں جھکتا۔ تم مجھے اجازت دو پروفیسر، جوتی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اور تمہیں شیطان کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جاؤ اور عمران کو مجبور کر کے باکوری سے رامیز حاصل کرو، تاکہ لاہوشہ کی روح کو رامیز کی مدد سے تسخیر کر کے مشن مکمل کیا جا سکے۔ جاؤ، پروفیسر البرٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر لہرایا تو جوتی اور روما کا دھواں دھواں جسم یکلخت غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں جلتا ہوا سرخ رنگ کا بلب یکلخت تیز ہو گیا، اور پروفیسر البرٹ ایک طویل سانس لیتا ہوا اس دری سے اٹھا اور ایک سائڈ پر بنے ہوئے دروازے کی اور بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان کی جھلکیاں نمایاں تھیں، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ اس کا یہ نیا منصوبہ ہر صورت میں کامیاب رہے گا۔ جوزف کے سامنے درسناک درخت کے خشک پتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ اس ڈھیر کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ ڈھیر میں سے دھوئیں کی لکیر نکل کر اوپر آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ یہ عمران کی رہائش گاہ کا لان تھا۔ عمران، ٹائیگر اور جوانا تینوں جوزف سے کچھ پیچھے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی نظریں اس دھوئیں پر جمی ہوئی تھیں۔ کوٹو، جوزف تمہیں بلا رہا ہے کوٹو، تم نے وعدہ کیا تھا جب بھی تمہیں میں بلاؤں گا تم آؤ گے، میں تمہیں بلا رہا ہوں عظیم کوٹو، میرے پاس آؤ کوٹو۔ جوزف مسلسل بڑبڑائے چلا جا رہا تھا، اور پھر اچانک پتوں میں سے آگ کا شعلہ سا بھڑکا، اور اس کے ساتھ ہی دھوئیں نے یکلخت رنگ بدلا اور پھر وہ جوزف کے جسم کے گرد پھیلتا چلا گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ پلک جھپکنے میں جوزف اس دھوئیں میں غائب ہو گیا، لیکن صرف اتنے وقت کے لیے جتنے وقت میں پلک جھپکتی ہے۔ دوسرے ہی لمحے دھواں غائب ہو چکا تھا اور اب پتے دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔ انہوں نے آگ پکڑ لی تھی۔ وچ ڈاکٹر کوٹو نے مجھے بتا دیا ہے باس کہ باکوری سے کس طرح رامیز حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اچانک جوزف نے اٹھ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف مڑتے ہوئے کہا، کیا نسخہ بتایا ہے اس دھوئیں نے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، باس، وچ ڈاکٹر کوٹو نے بتایا ہے کہ باکوری ایک شیطانی طاقت ہے، اسے رامیز حاصل کرنے کے لیے زوالا دیوتا کے معبد میں 2 سیاہ مینڈوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ ان مینڈوں کے خون کو جب کراسکا جھیل کے کناروں پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کے پتھروں پر ڈالا جائے گا تو ان پتھروں سے سرخ دھواں نکلے گا، اور یہ دھواں باکوری کو قید کر کے یہاں سے لے آئے گا اور ہم اسے رامیز حاصل کر لیں گے۔ جوزف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہارے وچ ڈاکٹر کوٹو نے ہوا محور زوالا دیوتا کے معبد کی شرط لگا دی ہے، ورنہ سیاہ مینڈے تو یہاں بھی موجود ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یہاں؟ او کہاں؟ کہاں ہے یہاں تو؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر اور جوانا دونوں ہنس پڑے۔ میرے خیال میں ماسٹر ایک ہی مینڈھا کافی رہے گا، جوزف نے ہنستے ہوئے کہا۔ باس، اسے کہہ دو کہ وچ ڈاکٹر کوٹو کا مذاق اڑانے والے عبرتناک سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں، جوزف نے غصے سے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کب کسی وچ ڈاکٹر کا مذاق اڑا رہا ہوں؟ جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوزف کا چہرہ غصے سے کئی رنگ بدلنے لگا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اب ہمارا آئندہ پلان کیا ہوگا؟ اچانک ٹائیگر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ شاید موضوع بدلنا چاہتا تھا۔
آئندہ پلان کا انحصار تو اس باکوری کے بارے میں جاننے کا ہے جو اچانک کسی درمیان میں ٹپک پڑی، اور اس کے لیے ہمیں ایک بار پھر ابو احسان کی خدمات حاصل کرنا پڑیں گی۔ اوہ ہاں، اسے فون بھی تو کیا جا سکتا ہے، مجھے اس کا فون نمبر یاد ہے، عمران نے بات کرتے ہوئے چونک کر کہا، اور پھر سائڈ پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ساتھ والے کمرے سے تیز سیٹی کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور عمران کے ساتھ ساتھ سب لوگ بے اختیار اچھل پڑے۔ ٹرانسمیٹر کال، ٹرانسمیٹر لے آؤ جوانا، عمران نے چونک کر کہا، اور جوانا سر ہلاتا ہوا تیزی سے دروازے کی اور بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ سیٹی کی تیز آواز اسی ٹرانسمیٹر سے نکل رہی تھی۔ عمران نے ٹرانسمیٹر لے کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، X2 کالنگ اوور۔ بٹن آن کرتے ہی X2 کی محسوس آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ اس طرح اچانک X2 کی کال بھی آ سکتی ہے۔ یس، علی عمران اٹینڈنگ اوور، عمران نے مودبانہ لہجے میں کہا کیونکہ ٹائیگر ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مس جولیا کو اس کے فلیٹ سے انتہائی پراسرار طور پر اغوا کر لیا گیا ہے اور اس کے فلیٹ سے ایک کاغذ ملا ہے جس پر لکھا گیا ہے کہ یہ اغوا بلیک ورڈ کی طرف سے جوتی نے کیا ہے، اور اگر عمران نے لاہوشہ کی روح سے رامیز کو حاصل کر کے جوتی کے حوالے نہ کیا تو جولیا کو ہلاک کر دیا جائے گا، اوور۔ دوسری طرف سے X2 کی سرد آواز سنائی دی، اوہ، اس کاغذ پر جو الفاظ لکھے گئے ہیں پلیز وہ لفظ بہ لفظ دہرائیں، یہ انتہائی ضروری ہے، اوور، عمران نے کہا۔ سنو، کاغذ کے اوپر ایک لفظ بطور عنوان لکھا ہوا ہے، انتہائی ضروری پیغام، اور نیچے عبارت اس طرح لکھی گئی ہے، بلیک ورڈ کی پختاری جوتی کی طرف سے علی عمران کو انتہائی ضروری پیغام دیا جاتا ہے کہ اس کی دوست جولیا بلیک ورڈ کی قید میں آ چکی ہے۔ اسے بلیک ورڈ نے اغوا کر کے ایسی جگہ قید کر دیا ہے جہاں سے اسے کسی صورت بھی زندہ یا مردہ حاصل نہیں کیا جا سکتا سوائے پختاری جوتی کی اجازت کے۔ اگر عمران اپنی دوست جولیا کو زندہ اور صحیح سلامت واپس حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک ہفتے کے اندر اندر وہ باکوری سے رامیز حاصل کر کے اسے درست حالت میں بلیک ورڈ کے حوالے کر دے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا اور ایک ہفتہ گزر گیا تو جولیا کو انتہائی عبرتناک موت مار دیا جائے گا، اوور۔ دوسری طرف سے X2 نے پیغام کو لفظ بہ لفظ پڑھتے ہوئے کہا، یہ واقعہ کب ہوا ہے، اوور۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ نصف گھنٹہ پہلے صفدر نے کسی کام کے لیے جولیا کو فون کیا تو وہاں گھنٹی بجتی رہی، حالانکہ صفدر کو اس نے خود ہی اس وقت فون کرنے کے لیے کہا تھا۔ چنانچہ صفدر فلیٹ پر گیا تو فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جولیا غائب تھی اور یہ کاغذ وہاں موجود تھا۔ صفدر نے مجھے فون کیا تو میں نے اس سے وہ کاغذ منگوا لیا، اوور۔ X2 نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ ممبرز کے ذریعے اس اغوا کا سراغ لگائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ڈاج کے طور پر لکھا گیا ہو، بہرحال میں اس معاملے میں فوری کام شروع کر دوں گا، اوور، عمران نے کہا۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے X2 نے بغیر کسی تبصرے کے اسی طرح سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر آف ہو گیا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اپنے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا اور اسے واپس جوانا کی طرف بڑھا دیا تو بلیک ورڈ اپنی شیطانی حرکتوں پر اب اتر ہی آئی ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ساتھ پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ابو احسان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ابو احسان کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں۔ ابو احسان صاحب، آپ سے انتہائی ضروری باتیں کرنا ہے، کیا ہم آپ کے پاس آئیں یا آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جیسے آپ کہیں عمران صاحب، ویسے میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئیے کیونکہ یہاں میں نے ایک خاص کمرہ بنایا ہوا ہے بلیک ورڈ کے لیے، ابو احسان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم سب میرے ساتھ آؤ، اب معاملہ عام حد سے بڑھ چکا ہے، اس لیے بلیک ورڈ اب تم میں سے کسی پر بھی وار کر سکتی ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک منٹ بیٹھو، میرے خیال میں اب کھلی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب ہم اپنے تحفظ کا بندوبست کر لیں، عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کیسا تحفظ؟ آپ کا مطلب اسلحے سے ہے؟ وہ تو ہے ہمارے پاس، ٹائیگر نے چونک کر کہا اور عمران مسکرا دیا۔ جس تحفظ کی بات میں کر رہا ہوں اس کے سامنے دنیا کا کوئی اسلحہ نہیں ٹھہر سکتا، تم بیٹھو، میں ابھی آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور تیزی سے سائڈ پر موجود باتھ روم کی اور بڑھ گیا۔ باتھ روم میں پہنچ کر اس نے جوتے اتارے، باتھ روم سلیپر پہنے اور پھر وضو کر کے وہ اسی طرح سلیپر پہنے باتھ روم سے باہر آ گیا۔ رومال جیب سے نکال کر سر پر باندھا اور ایک سائڈ پر موجود الماری کھول کر اس نے اس میں سے ایک کاغذ نکالا اور کوٹ کی جیب سے قلم لے کر وہ میز کے پیچھے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھی خاموش بیٹھے رہے۔
عمران نے کاغذ کو 4 برابر ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور پھر قلم کھول کر وہ ان کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے قلم بند کر کے جیب میں رکھا اور چاروں کاغذوں کو علیحدہ علیحدہ طے کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ایک کاغذ اپنے کوٹ کی جیب میں رکھا اور باقی طے شدہ کاغذ اس نے ایک ایک کاغذ ٹائیگر، جوزف اور جوانا کو دے دیا۔ اسے اپنی اپنی جیب میں رکھ لو، اس کی موجودگی میں بلیک ورڈ کا کوئی حربہ تم پر اثر انداز نہ ہو سکے گا۔ عمران نے رومال سر سے اتار کر طے کر کے جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اس پر کیا لکھا ہے ماسٹر؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس پر عظیم مقدس قرآن مجید کے حروف مقطعات لکھے ہوئے ہیں، عمران نے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ایک ایک طے شدہ کاغذ اپنی اپنی جیبوں میں رکھ لیے، کیونکہ ایک بار پہلے بھی ایک کیس کے دوران وہ حروف مقطعات کی برکتیں دیکھ چکے تھے، اس لیے ان میں سے کسی نے بھی اس بارے میں مزید وضاحت کی ضرورت نہ سمجھی تھی۔ میں جوتے پہن لوں، تم چلو کار میں بیٹھو، عمران نے کہا اور دوبارہ باتھ روم کی اور بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ جوتے پہن کر کمرے سے نکل کر باہر پورچ میں آ گیا اور تھوڑی دیر بعد کار تیزی سے ابو احسان کی رہائش گاہ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ ابو احسان ان کا منتظر تھا۔ سلام دعا کے بعد ابو احسان نے ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ اب فرمائیے عمران صاحب، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ابو احسان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلے آپ کو سابقہ حالات بتا دوں، اس کے بعد آگے کی بات کریں گے، عمران نے کہا تو ابو احسان چونک پڑا۔ سابقہ حالات کیا مطلب؟ ابو احسان نے چونکتے ہوئے کہا اور عمران نے اسے الابر صحرا میں جانے سے لے کر واپسی تک سارے حالات و واقعات بتا دیے۔ ابو احسان انتہائی حیرت بھرے انداز میں یہ سب کچھ سنتا رہا۔ او تو آپ اس معبد کو کھولنے اور وہاں سے رامیز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن آپ کو اسے فوراً ضائع کر دینا چاہیے تھا۔ ابو احسان نے حیرت بھرے انداز میں کہا، انسان ہوں غلطی ہو جاتی ہے، دراصل فریال اور مارگریٹ کے بارے میں مجھے پوری طرح یقین نہ تھا کہ یہ جوتی اور روما ہیں یا نہیں۔ ویسے میں نے اپنے ساتھیوں کو محتاط رہنے کا اشارہ کر دیا تھا، لیکن اصل بات یہ ہوئی کہ مجھے خیال تک نہ تھا کہ کوئی اور قوت باکوری اس کھیل میں ٹپک پڑے گی، اور بس اس چکر میں بازی الٹ گئی۔ اب رامیز اس کے قبضے میں ہے، میرے ساتھ ساتھ اس کے مقابلے میں پروفیسر البرٹ بھی ناکام رہا ہے، لیکن اب پروفیسر البرٹ نے ایک اور حربہ استعمال کیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ابو احسان نے پوچھا، کون سا حربہ؟ پاکستان میں میری ساتھی ہے مس جولیا نافٹر واٹر، اسے پراسرار انداز میں اغوا کر لیا گیا ہے اور وہاں ایک رکا چھوڑا گیا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے رکا میں درج عبارت کی پوری تفصیل بتا دی۔ یہ واقعی خطرناک بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ بلیک ورڈ اب مکمل طور پر اپنے محسوس حربوں پر اتر آئی ہے۔ مجھے اس بارے میں معلوم کرنا پڑے گا کہ اصل واقعات کیا ہیں۔ آپ مجھے کچھ دیر کے لیے اجازت دیں تو میں معلوم کرتا ہوں، ابو احسان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں ابو احسان صاحب۔ ابو احسان نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اٹھ کر دروازے کی اور بڑھ گیا۔ باس، ہمیں بلیک ورڈ پر کوئی ایسا حربہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ طاقتیں مکمل طور پر پسپا ہو جائیں، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اسی انداز میں نمٹنا پڑے گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر تقریباً پون گھنٹے بعد ابو احسان واپس کمرے میں داخل ہوا تو وہ بے حد تھکا ہوا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا اور آنکھیں کافی حد تک اندر کو دھنسی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا، آپ کی یہ حالت ہو رہی ہے؟ عمران نے چونک کر قدرے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے عمران صاحب، مجھے دراصل بہت دور تک جانا پڑا ہے، ابھی نارمل ہو جاؤں گا، ابو احسان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران صاحب، آپ کو جو اطلاع دی گئی ہے وہ درست ہے، اور یہ سارا منصوبہ اس پروفیسر البرٹ کا بنایا ہوا ہے۔ اس پر عمل جوتی، جس کا عہدہ اب مختاری ہو چکا ہے، اور اس کی نائب روما سے کرایا ہے۔ پروفیسر نے کہا ہے کہ آپ مس جولیا کو بے حد پسند کرتے ہیں، اس لیے اگر جولیا کو اغوا کر لیا جائے تو آپ کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ آپ باکوری سے رامیز حاصل کر کے انہیں دے دیں۔ پب سے وہ خوفزدہ ہیں، اس لیے انہوں نے یہ حربہ اختیار کیا ہے۔ ویسے بلیک ورڈ حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ رامیز کو بہرحال باکوری سے آپ ہی حاصل کر سکتے ہیں، پروفیسر البرٹ اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ ابو احسان نے کہا۔ جولیا کو کہاں رکھا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب، بلیک ورڈ کے ہزاروں خفیہ شیطانی مقامات ہیں، نہ جانے اسے کہاں رکھا گیا ہوگا، اس بارے میں وہ پختاری خود ہی جانتی ہوگی۔ یا پروفیسر، ابو احسان نے جواب دیا، کیا کوئی ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ جولیا سے میری بات ہو سکے، فون یا پھر کسی اور ذریعے سے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا تو ابو بے اختیار چونکا۔ او ہاں، ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن ابو احسان بات کرتے کرتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ کھل کر بات کریں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اصل بات یہ ہے کہ بختاری بہت طاقتور بدرو ہے، جولیا براہ راست اس کے قبضے میں ہے، اس لیے اگر بات بھی ہوگی تو بختاری کے ذریعے، ورنہ تو کوئی لفظ جولیا کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتا، اور بختاری ظاہر ہے ایسا نہ چاہے گی، ابو احسان نے کہا۔
کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ اس مختاری روما اور پروفیسر تک میں جا سکوں۔ عمران نے کہا، ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ آپ باکوری سے رامیس حاصل کریں اور پھر ان تینوں کو مجبور کر دیں کہ وہ تینوں اکٹھے ہو کر آپ سے وہ رامیس لے سکتے ہیں۔ شاید اس طرح وہ مجبور ہو جائیں، ابو احسان نے کہا۔ لیکن پختاری نے ایک ہفتے کی مہلت کیوں دی ہے؟ ایک ہفتے میں رامیس باکوری سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے کہا، اگر پروفیسر شاہوانی چاہیں تو مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی امداد کرنے سے یکسر انکار کر دیں۔ ابو احسان نے کہا، پروفیسر شاہوانی وہ کون ہے؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہاں سے 400-500 کلومیٹر دور ایک شہر ہے ملاکل، اس شہر میں ایک صاحب رہتے ہیں جو وہاں کے ایک کالج میں پہلے پرنسپل تھے اور پھر اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ان کا نام پروفیسر شاہانی ہے۔ پروفیسر شاہوانی ظاہراً تو عام سا آدمی ہے، لیکن انہوں نے روحوں کے بارے میں کوئی خاص عمل کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کا روحوں کی دنیا سے خاص تعلق ہے، لیکن وہ اسے ظاہر نہیں کرتے اور نہ اسے کوئی ذاتی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وہ آپ کی مدد پر آمادہ ہو جائیں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ بہت بڑی روحانی شخصیت ہیں۔ ابو احسان نے کہا، کیا پروفیسر شاہوانی کی رہائش گاہ پر فون ہے؟ عمران نے پوچھا، جی نہیں، وہ انتہائی سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے شادی بھی نہیں کی، 2 خاندانی ملازموں کے ساتھ اکیلے رہتے ہیں، عام طور پر کسی سے ملتے جلتے بھی نہیں، سوائے خاص لوگوں کے۔ ابو احسان نے جواب دیا، کیا وہ ہم سے ملنے پر رضامند ہو جائیں گے؟ عمران نے کہا، وہ بڑے مہربان ہیں اور سچ پوچھیں تو بلیک ورڈ سے نکلنے میں انہوں نے ہی میری بے پناہ مدد کی ہے۔ انتہائی نیک اور دیندار آدمی ہیں، اس لیے اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ چلنے پر تیار ہوں۔ ابو احسان نے کہا، کیا کار میں جانا ہوگا یا؟ عمران نے پوچھا، یہاں سے ہیلی کاپٹر چارٹرڈ سروس ملاکل جاتی ہے، اگر آپ فوری طور پر پہنچنا چاہیں تو ہیلی کاپٹر بک کرایا جا سکتا ہے۔ ابو احسان نے کہا، ٹھیک ہے، ایک ہیلی کاپٹر کا فوری انتظام کر دیں، اس کے اخراجات میں ادا کروں گا۔ عمران نے کہا، میں کیسی عظیم شخصیت بن گیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جسے بلیک ورڈ اس طرح خوفزدہ ہو وہ عظیم شخصیت نہ ہوگی تو اور کون ہوگی؟ ابو احسان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، اور پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ ایک متوسط طبقے کی کالونی کی ایک کوٹھی نما مکان کے سادہ سے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ یہ پروفیسر شاہوانی کی رہائش گاہ تھی۔ پروفیسر شاہوانی گھر پر موجود نہ تھے، وہ کسی کام کے لیے نزدیکی قصبے گئے ہوئے تھے، لیکن ان کے ملازم چونکہ ابو احسان کو پہچانتے تھے اس لیے انہوں نے ان سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ یہ ڈرائنگ روم کیا تھا؟ بس چند عام سی کرسیاں اور درمیان میں ایک گول قدیم دور کی میز تھی۔ سب کچھ سادہ ہونے کے باوجود انتہائی صاف ستھرا تھا۔ ڈرائنگ روم میں ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ عمران اٹھ کر اس تصویر کی طرف بڑھ گیا۔ تصویر ایک بچے کی تھی جس کے چہرے پر شدید ترین خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اچانک اپنے سامنے کسی بھوت کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا ہو۔ بچے کے چہرے پر خوف کے اس قدر حقیقی تاثرات تھے کہ عمران بے اختیار مصور کی مہارت کو داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ ابھی وہ تصویر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ باہر سے کار کی آواز سنائی دی اور عمران تیزی سے واپس مڑ گیا۔ پروفیسر صاحب آ گئے ہیں۔ یہ ان کی پرانی سی کار کی محسوس آواز ہے، ابو احسان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک خاص عمر کا آدمی اندر داخل ہوا جس کا جسم دبلا پتلا تھا لیکن چہرہ چوڑا اور باوقار تھا۔ اس کے سر پر 4 کونوں والی کسی موٹے کپڑے کی ٹوپی تھی۔ اس کے بالوں میں سفیدی کافی سے زیادہ جھلک رہی تھی، آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، بغیر اطلاع آنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، یہ میرے مہمان ہیں، ان کا تعلق پاکیزہ سے ہے۔ یہ علی عمران صاحب ہیں، یہ ان کے دوست عبدالعلی ہیں، اور یہ جوزف اور جوانا ہیں۔ ابو احسان نے کھڑے ہو کر باقاعدہ سلام کرتے ہوئے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کا تعارف کروا دیا۔ تم نے پورا تعارف نہیں کرایا ابو احسان، پروفیسر نے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ پورا تعارف تو یہی ہے، ابو احسان نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں، ان کا پورا تعارف علی عمران MSc DSc آکسن۔ کیوں عمران صاحب، میں درست کہہ رہا ہوں؟ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران کی اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے جناب، اس پوری دنیا میں آپ واحد ہستی ہیں جنہوں نے میری پوری ڈگریوں کی قدر کی ہے، ورنہ تو جب میں اپنی ڈگریاں کسی کو بتاتا ہوں تو لوگ اس طرح مجھے دیکھتے ہیں جیسے میں نے ڈگریاں کسی کباڑیے سے خریدی ہوں۔ عمران نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کیا۔ پروفیسر بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑے اور ابو احسان حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا۔ او عمران صاحب، کیا واقعی؟ ابو احسان نے کہا۔ دیکھا جناب پروفیسر صاحب، ابو احسان صاحب کو بھی یقین نہیں آ رہا، عمران نے کہا، اور اس بار ابو احسان تو شرمندہ سا ہو گیا، جبکہ پروفیسر ایک بار پھر کہا مار کر ہنس پڑے۔ ابو احسان، تم نے آج میری زندگی کی بہت بڑی حسرت پوری کر دی ہے، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا۔
प्रोफیسر نے ابو احسان سے مخاطب ہو کر کہا۔ کون سی حسرت پروفیسر، میں سمجھا نہیں۔ ابو احسان نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس عارضی زندگی میں عمران صاحب سے بلا مشافہ ملاقات کی، نہ تم یہ بات جانتے ہو نہ عمران صاحب کہ میں گزشتہ 15-16 سالوں سے مسلسل یہ دعائیں مانگ رہا ہوں کہ عمران صاحب سے ملاقات کی اجازت دی جائے، لیکن نہ جانے کن مصلحتوں کی وجہ سے دعا قبول نہ ہو رہی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے۔ اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ پروفیسر نے بڑی عقیدت بھری نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا، اور عمران کے چہرے پر حقیقتاً شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں نے تو اللہ تعالیٰ کا حقیر بندہ ہوں، انتہائی عاجز دنیا دار قسم کا بندہ۔ کہیں آپ بھول تو نہیں رہے جس عمران کی بات آپ کر رہے ہیں وہ کوئی اور صاحب بھی تو ہو سکتے ہیں، کم از کم میں نہیں ہو سکتا؟ عمران نے کہا تو پروفیسر شاوانی بے اختیار ہنس پڑے۔ تم جو کچھ ہو اس بارے میں تم خود بھی کچھ نہیں جانتے۔ بہرحال اس موضوع کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ میں شاید اب بھی یہ باتیں تمہارے سامنے نہ کرتا اور تم سے ویسے ہی ملتا جیسے تم سے پہلی بار مل رہا ہوں، لیکن میرے اندر کی تڑپ اس قدر شدید تھی کہ مجھ سے رہا نہیں جا سکا۔ میرا آج واپس آنے کا پروگرام بھی نہ تھا۔ شاید یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ ایسی ہے جسے میں نے عبادت کے لیے محسوس کر رکھا ہے، اور میرا پروگرام وہاں ایک ہفتہ گزارنے کا تھا، لیکن اچانک مجھے بتایا گیا کہ آپ صاحبان میرے غریب خانے میں ملاقات کی غرض سے پہنچنے والے ہیں، اس لیے میں فوری واپس آ گیا۔ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے مشروبات منگواتا ہوں، پروفیسر شاوانی نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا وہ تیزی سے مڑے اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ پروفیسر کا یہ روپ تو پہلی بار سامنے آیا ہے۔ پروفیسر کے باہر جاتے ہی سب سے پہلے ابو احسان نے بات کرتے ہوئے کہا، باس مجھے تو پروفیسر سے مل کر انتہائی حیرت ہو رہی ہے۔ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں جنہیں اس طرح دوسروں کے بغیر کسی ظاہری تعارف کی معلومات حاصل ہو جاتی ہے، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ حیران تو میں بھی ہوں، لیکن اتنا بھی نہیں جتنا تم ہو رہے ہو، کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ پڑھا ہوا ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ ابو احسان صاحب کی وجہ سے ایک نیک آدمی سے ملاقات کا شرف حاصل ہو گیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، باس پروفیسر تو بالکل وش ڈاکٹر ٹوسائی جیسی باتیں کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے وش ڈاکٹر ٹوسائی ہی پروفیسر کے روپ میں یہاں رہ رہا ہے۔ جوزف نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس دیا۔ اسی لمحے پروفیسر دوبارہ اندر داخل ہوا۔ کس بات پر ہنسا جا رہا ہے؟ کچھ میں بھی تو سنوں، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران نے جوزف کی بات دہرا دی تو پروفیسر بے اختیار ہنس پڑے۔ جوزف صاحب کا کسی حد تک یہ خیال درست بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ وش ڈاکٹر ٹوسائی روحوں کا عامل تھا، اور میں بھی روحوں کا عامل ہوں، پروفیسر نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے مزید کوئی بات ہوتی ایک ملازم ایک بڑا سا ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں جوس کے گلاس سے ملازم نے ایک ایک گلاس سب کے ہاتھوں میں دیا اور ٹرے اٹھائے واپس چلا گیا۔ آپ جوس پی لیں، پھر اندرونی خاص کمرے میں چلیں گے تاکہ وہاں اطمینان سے مزید گفتگو ہو سکے، پروفیسر نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پروفیسر خود بھی جوس پی رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد جب سب نے گلاس خالی کر دیے تو پروفیسر انہیں ساتھ لے کر عمارت کے اندرونی حصے میں واقع ایک بڑے سے کمرے میں لے آیا جس میں ایک دری بچھی ہوئی تھی۔ کمرے کے درمیان مٹی کا بنا ہوا ایک بڑا سا پیالہ موجود تھا جس میں زرد اور بھورے رنگ کے دانے سے بھرے ہوئے تھے۔ تشریف رکھیں، اب اطمینان سے بات ہو سکتی ہے، پروفیسر نے کہا، اور پھر وہ سب اس کے ساتھ ہی اس پیالے کے گرد دری پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر نے ایک سائڈ پر دیوار میں موجود الماری کے پٹ کھولے اور اس میں سے ایک پرانی سی نیلے رنگ کی بوتل نکالی اور الماری بند کر کے وہ بھی عمران کے ساتھ ہی دری پر بیٹھ گیا۔ اس نے بوتل کے منہ پر لگا ہوا کارک نکالا اور بوتل میں موجود بے رنگ سے محلول کے چند قطرے اس پیالے میں بھرے ہوئے دانوں پر ڈال کر کارک دوبارہ بوتل کے منہ پر لگا دیا۔ دوسرے لمحے کمرے میں عجیب نامانوس سی خوشبو پھیل گئی، لیکن یہ خوشبو بے حد ہلکی تھی۔ عمران صاحب اب فرمائیے، آپ نے کس مقصد کے لیے یہاں تک آنے کی تکلیف کی ہے؟ پروفیسر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، کمال ہے، آپ میری ڈگریوں کے بارے میں تو سب کچھ از خود جان گئے اور آپ کو خود بخود اطلاع بھی مل گئی کہ ہم آپ سے ملاقات کے لیے آپ کی رہائش گاہ پر حاضر ہوئے ہیں، لیکن اب مقصد آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ عمران نے کہا تو پروفیسر بے اختیار مسکرا گیا۔ عمران صاحب، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جہاں تک آپ کے بارے میں معلومات کا تعلق ہے، ایک روحانی مکاشفے کے دوران میرا آپ سے تعارف ہوا اور پھر میں نے اس سلسلے میں کافی محنت کی اور آپ کے بارے میں کچھ معلومات مجھے مل گئیں، اور جہاں تک آپ کی آمد کی اطلاع کی بات ہے تو یہ انتہائی معمولی بات ہے، پروفیسر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تو عمران نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے شروع سے لے کر اب تک سارے حالات و واقعات مختصر طور پر بتا دیے، اور پروفیسر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ او اس قدر خوفناک اور ہولناک سازش یہ شیطان کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے
کہ اللہ تعالیٰ کی یہ معیشت ہے کہ وہ ہر فرعون راموسا کے مصداق ان کی ہر تدبیر کو ناکام بنانے کے لیے اپنے ہاتھ آدمی مقرر کر دیتا ہے، اور اس ہولناک سازش کے خلاف آپ کا انتخاب واقعی انتہائی بہترین انتخاب ہے، اور اس ہولناک سازش کے خلاف آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ پروفیسر نے اس طرح سر دھنستے ہوئے کہا جیسے قوالی سنتے ہوئے صاحب دل لوگوں پر خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کا میرے متعلق حسن ظن ہے پروفیسر شاوانی، ورنہ ایک لحاظ سے تو میں اس سارے چکر میں بظاہر اب تک ناکام رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پروفیسر نے آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر تک وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ مجھے یہ سب انتہائی پراسرار کھیل لگ رہا ہے، مجھے کچھ وقت لگے گا، پروفیسر نے آنکھیں کھول کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے پیالے کے ساتھ پڑی ہوئی وہی پرانی سی بوتل اٹھائی، اس کا کاٹ نکالا اور بوتل میں موجود کافی سارا محلول اس نے پیالے میں بھرے ہوئے دانوں پر چھڑک کر بوتل بند کی اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ آپ حضرات پلیز اب بالکل خاموش رہیں گے، پروفیسر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا چہرہ پیالے کے اوپر جھکا دیا اور لمبے لمبے سانس اس طرح لینے لگا جیسے پیالے میں بھر سے نکلنے والی پراسرار اور نامانوس سی خوشبو کو اچھی طرح اپنے پھیپھڑوں میں بھر لینا چاہتا ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور پھر وہ سیدھا ہو کر پشت کے بل لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں اور چہرے کا رنگ تیزی سے گہرا سرخ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تقریباً نصف گھنٹے تک وہ اسی طرح لیٹا رہا، پھر اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں تیز سرخی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عمران اور دوسرے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ پروفیسر کا رنگ گہرا سرخ ہونے کے بعد انابی سا ہو گیا تھا، لیکن آنکھیں کھولنے کے بعد اس کا رنگ تیزی سے نارمل ہوتا جا رہا تھا۔ آپ کو زحمت تو ہوئی عمران صاحب، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے بہت کچھ معلوم کر لیا ہے، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص بات بھی معلوم ہوئی ہے یا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، جو کچھ آپ نے بتایا ہے وہ ظاہری کھیل ہے، اصل کھیل تو دوسرا ہے۔ بظاہر تو یہی بتایا گیا کہ رامیز پروفیسر البرٹ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ رامیز کی مدد سے وہ لاہوشہ کی روح کو تسخیر کر کے اس سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دے گا، حالانکہ یہ بات سرے سے ہی غلط ہے۔ لاہوشہ پجاری کی روح کا رامیز سے اب کوئی تعلق نہیں رہا، اور لاہوشہ کی روح نہ جانے کائنات کے کس حصے میں اور کس حالت میں موجود ہوگی، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہوگا۔ پروفیسر نے یہ سارا کھیل صرف اس لیے کھیلا ہے کہ رامیز کو حاصل کر کے وہ اس کی مدد سے مکمل شیطان بن جانا چاہتا ہے۔ اس وقت وہ شیطان کا نائب ضرور ہے، لیکن اس کا حلقہ انتہائی محدود ہے، جبکہ رامیز اگر اس کے پاس پہنچ گیا تو پھر اس کا حلقہ اثر پوری دنیا پر پھیل جائے گا۔ وہ تمام شیطانی قوتوں کا کنٹرولر بن جائے گا اور پوری دنیا میں موجود منفی نظام اس کے ماتحتی میں آ جائے گا۔ شیطانی قوتوں کے ساتھ ساتھ وہ سب انسان بھی جو اپنے اعمال و کردار کے لحاظ سے شیطان کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے معاشرے میں جرائم اور برائیاں پھیلتی ہیں۔ مزید تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسا شخص ان باتوں کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ لاہوشہ پجاری نے اپنے دور میں اس زیور رامیز کی مدد سے ایسی ہی قوت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے ناکامی ہوئی، اور اسے اپنے خاص علوم کی وجہ سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی تھوڑی رہ گئی ہے اور اس نے جلد مر جانا ہے۔ اس کے دور میں یہ عقیدہ پجاریوں میں عام تھا، اور پجاری خاص مخلوق ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی روحیں جب چاہیں اور جس قلب میں چاہیں دوبارہ اس دنیا میں آ سکتی ہیں، لیکن ایسا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے۔ اس لیے لاہوشہ نے رامیز کو اپنے خاص علم کی وجہ سے معبد میں اس طرح بند کر دیا تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی اسے وہاں سے نہ نکال سکے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مرنے کے بعد جب دوبارہ اس دنیا میں آئے گا تو پھر اس کے پاس لمبی مدت موجود ہوگی، اس لیے وہ پھر رامیز کے ذریعے لامحدود قوتیں حاصل کر لے گا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور پھر اس کے اعمال و افعال بھی ایسے نہ تھے کہ وہ مرنے کے بعد اس دنیا میں رہ کر کچھ کرنے کے قابل ہوتا۔ اس لیے رامیز اس معبد میں بند پڑا رہا۔ بعد میں بے شمار افراد نے اسے حاصل کرنے کی کوششیں کی، لیکن سب ناکام رہے۔ پروفیسر بھی اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے بھی اس کے لیے کوششیں شروع کر دیں، لیکن پھر جب آپ اس کھیل میں داخل ہو گئے تو پروفیسر کو فوری معلوم ہو گیا کہ آپ ہی ایسے آدمی ہیں جو رامیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی محسوس قوتوں کی مدد سے آپ تک یہ بات پہنچا دی کہ وہ اس رامیز کو حاصل کر کے اس کی مدد سے لاہوشہ کی روح کو تسخیر کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ آپ اسے حاصل کر کے ضائع کر سکیں۔ اور پھر آپ نے اسے حاصل بھی کر لیا، لیکن وہاں اچانک ایک نیا کھیل شروع ہو گیا۔ یہ شیطانی نظام کے کئی حصے ہیں، ایک حصے کا انچارج پروفیسر ہے، جبکہ دوسرے حصے کا انچارج ایک شیطانی قوت ہے جسے بلیک ورڈ میں باکوری کہا جاتا ہے۔ باکوری ایک عورت ہے، البتہ اس کا حلقہ اثر پانی پر ہے، اس لیے سمندروں، دریاؤں، جھیلوں اور جزیروں پر اس شیطانی قوت کی عملداری ہے۔ باکوری نہیں چاہتی کہ پروفیسر رامیز کو حاصل کر کے اس سے بھی بڑی قوت بن جائے۔ وہ
اس کے زیر اثر آ جائے، چنانچہ اس نے عین موقع پر رامیز کو جھپٹ لیا ہے، جبکہ پروفیسر البرٹ کو اس کی بدرو جیوتی کی قوتوں اور صلاحیتوں پر مکمل اعتماد تھا۔ اس لیے وہ مطمئن تھا کہ جیوتی جسے اس نے پختاری بنا دیا تھا وہ آپ سے یہ رامیز حاصل کر لے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پروفیسر البرٹ باکوری کے خلاف براہ راست حرکت میں نہیں آ سکتا، کیونکہ بلیک ورلڈ میں موجود اصولوں پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس نے باکوری سے رامیز حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر آپ کو اعلی کار بنانے کی کوشش کی ہے، اور اس بار اس نے دوسرا حربہ اختیار کیا ہے کہ آپ کی ساتھی خاتون جولیا کو اغوا کر لیا ہے تاکہ آپ مجبور ہو کر رامیز حاصل کریں، کیونکہ پروفیسر کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس نے جو خوف آپ کو دلایا تھا رامیز کے غائب ہو جانے کے بعد، ہو سکتا ہے کہ وہ خوف دور ہو جائے اور آپ رامیز کے حصول کا ارادہ ہی ترک کر دیں۔ پروفیسر شاوانی نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، جولیا کی کیا پوزیشن ہے اور اسے کس طرح ان شیطانی قوتوں سے واپس حاصل کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے کہا، جب تک وہ پختاری نہ چاہے ایسا ممکن نہیں ہے۔ پروفیسر نے کہا، اسے کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے جبکہ ہم اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، عمران صاحب، پختاری تک تو میں آپ کو پہنچا سکتا ہوں، لیکن اسے کسی کام کے لیے مجبور کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ پروفیسر نے جواب دیا تو عمران چونک پڑا۔ کہاں ہے وہ؟ یہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے جس کا نام لاسیو ہے۔ اس قصبے کے ایک گھر میں اب سے تقریباً 6 گھنٹے بعد آئے گی۔ پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ وہ یہاں کیوں آئے گی اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اتنے گھنٹوں بعد وہاں آئے گی؟ عمران نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ عمران صاحب، پختاری بلیک ورلڈ کا ایک عہدہ ہے اور جس کو یہ عہدہ ملتا ہے اسے چند اصولوں کی پابندی بھی کرنی پڑتی ہے، اور پختاری کے لیے بلیک ورلڈ کا ایک اصول صدیوں سے قائم ہے کہ جب بھی کوئی بدکار عورت خودکشی کرتی ہے تو اس کی روح کو پختاری بلیک ورلڈ میں شمولیت کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ بلیک ورلڈ میں بدکار اور بری روحوں کا ایک بہت بڑا شعبہ موجود ہے۔ ان روحوں کی مدد سے بلیک ورلڈ محسوس انداز میں دنیا میں برائیاں پھیلاتی ہے۔ پختاری دراصل اس شعبے کی سربراہ کو کہتے ہیں۔